پڑھائی جاتی ہے. اچھا. ہمارے ہاں بریلوی دیوبندی سلفی عالم کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، اس کا اعادہ بھی ضروری نہیں ہے. سبحان اللہ. دسیوں دفعہ ہوا کہ ایئرپورٹس کے اوپر بڑے بڑے فورموں پر اہل سنت عالم نماز پڑھا رہے ہیں اور میں نے ان کے پیچھے اسی حلیے میں نماز پڑھی اور اس کو اعادہ بھی نہیں کیا، وہی نماز کافی ہے. مکے میں ہمارے تمام فقہا کا فتویٰ ہے کہ امام جماعت مکہ اور مدینہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے عالم کے پیچھے نماز پڑھنا. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مومنین نے یہ ویڈیو دیکھی کہ مولوی صاحب نے کچھ ارشاد فرمایا. یہاں پہ مولوی صاحب کے بارے میں مولوی صاحب کی اس گفتگو کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے میری تمام مومنین اور تمام ٹی وی چینل سے گزارش ہے کہ آپ نے کسی بھی مذہب کے عالم کو بلانا ہے، اسی لیے آپ بلاتے ہیں کہ وہ آ کر اپنے مذہب کی نمائندگی کرے، اپنے مذہب کی طرف سے دفاع کرے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کا مقصد یہی ہے تو کوشش کریں کہ ان علماء کو بلائیں جو نڈر ہوں، جو سیاسی نہ ہوں، بلکہ جو کھل کے اپنے مذہب کی نمائندگی کرے. جو بھی سیاسی ہو کوشش کریں کہ ان کو کم از کم مذہب کی نمائندگی کے لیے نہ بلایا جائے. یہاں پہ مولوی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں بریلوی سلفی جو بھی ہے ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. تو پہلے میری ان سے گزارش ہے کہ ہمارے ہاں جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ آپ نے لباس تشیع پہنا ہوا ہے، تو ہمارے ہاں کی آپ ڈیفینیشن کریں کہ ہمارے ہاں سے مراد کون ہے. کیونکہ یہ مذہب تشیع ہے، یہ فقہ جعفریہ ہے، تو فقہ جعفریہ میں بالکل بھی اس کی گنجائش نہیں ہے. آپ نے کہا کہ ہمارے تمام علماء، ہمارے تمام فقہا کا اس پہ فتویٰ ہے کہ آپ وہاں پہ مکے میں اس عالم کے پیچھے جو ان کی طرف سے ہے آپ اس کی نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی. تو میں کہہ رہا ہوں آپ کے پہلے مجتہد سے لے کے آخری مجتہد تک تمام کے تمام جمع ہو جائیں ایک بات پہ، لیکن اگر اس بات کے علاوہ معصوم کی حدیث ہو، اس اجماع کے مخالف میں، اس اتفاق کے مخالف میں اگر آل محمد کی حدیث ہو تو آپ کی تمام اجماع، آپ کا تمام اتفاق دیوار پہ مار دیا جائے گا. حجت آل محمد کی حدیث ہے. اب سوال بنتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں نماز ہو جاتی ہے، تو آپ اپنے ہاں کی پوزیشن کو واضح کریں. لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں کیا فرمایا، کس کس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، کس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. تو اس کے بارے میں معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، مولا کس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ تو امام نے پہلے، کیونکہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کروں گا، تو امام سے پوچھا گیا، مولا یہ بتائیے کیا آپ کے مخالف کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ یہاں آپ کتاب یہ میرے سامنے موجود ہے، وسائل الشیعہ یہ موجود ہے. وسائل الشیعہ میں اس بارے میں پورا باب ہے کہ کس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، کس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. تو امام سے پوچھا گیا، مولا یہ بتائیے آپ کے مخالفین کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ تو امام نے فرمایا الا بمنزلۃ الجدر، ان کے میرے سامنے، میری نظر میں ان کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے سوائے یہ کہ یہ دیوار ہے. یعنی جو بھی مخالف کے پیچھے نماز پڑھے ایسے ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. ایک بات یہ ہو گئی، یہ ہے مخالف کے بارے میں. دوسرا، کیا کوئی ایسا بھی شخص ہے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو محب ہو، یعنی دعویٰ کرتا ہو کہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں، لیکن لا یتبرأ من عدوہ، لیکن امیر المومنین کے دشمنوں سے تبرع نہ کرتا ہو؟ تو فرمایا، اور یہ بھی کہتا ہو کہ میں ان سے زیادہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں. تو کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ اسی وسائل الشیعہ میں یہ باب ہے. امام نے فرمایا کہ اس کے پیچھے ہرگز بھی نماز نہیں ہو سکتی. یہ ہو گیا. اور اس کے علاوہ یہ ہے لیکن ایک جو امامت کا تبرع بھی کرتا ہو اور ولایت کو بھی قبول کرتا ہو، تو اس کے بارے میں معصوم علیہ السلام سے پوچھا گیا، ایجوز الصلاۃ خلف من وقف علی ابیک و جدک، کیا مولا کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے جو امامت کو آپ کے، یعنی کیونکہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ کیا اس شخص کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے جو توقف کرتا ہو آپ کے بابا پر تک،
یا آپ کے جد مبارک تک اس کے بعد امامت کا تسلسل نہ مانتا ہو، یعنی جیسے کہ 6 امامی، 7 امامی، 4 امامی زیدی ہو گئے، ان کے بارے میں، تو امام نے فرمایا کہ ان کے پیچھے بھی نماز نہیں ہو سکتی۔ اب سوال بنتا ہے کہ نماز کس کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا لا یقتدا الا باہل الولایت، نماز میں کسی کی بھی اقتدا جائز نہیں سوائے اہل ولایت کے۔ یہ سارا وسائل شیعہ کا ایک باب ہے، اس باب میں یہ تمام کے تمام حدیثیں ہیں، یہ میں نے آپ کو اس صفحہ اسکین پہ کتاب کا اسکین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باب ہے پورا۔ اس کے علاوہ کہیں پہ بھی آل محمد کا مذہب یہ ہے کہ مخالفین کے پیچھے ایک مذہب جعفریہ میں نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ جو مولوی صاحب نے فرمایا یقیناً ان کا کوئی اور مذہب ہوگا، مذہب آل محمد سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعجل فرج۔